مسیح میں آپ سب کو سلام۔ مقدس پاک کلام میں سے آج ہم سیکھیں گے خوشگوار گھریلو زندگی کے بارے میں۔ میاں بیوی میں محبت اور یگانگت قائم رکھنے کے لیے بھی اور عام گھریلو خوشگوار زندگی کے لیے بھی یہ پانچوں باتیں بائبل میں موجود ہیں، جو کہ گھروں میں ماحول کو خوشگوار اور پرسکون بنانے کے لیے الہی تجاویز کا درجہ رکھتی ہیں، جن میں سے پہلی بات نرم لہجہ ہے۔ اگر ہم نرم لہجے میں گفتگو کرنے کی بابت سوچیں تو منہ سے کہی ہر بات بڑی اہم ہوتی ہیں۔ جو کچھ ہم کہتے سنتے ہیں ان کا ہمارے خیالات اور احساسات پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ جیسے کہ سخت لہجہ رنج کا باعث بنتا ہے، جبکہ نرم لہجے میں کہی ہوئی ہر بات خوشی اور مسرت کا باعث ہوتی ہے۔ اور اسی بات کو مقدس پاک کلام میں سے 19 زبور اس کی 14 آیت میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے، اے خداوند، اے میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے۔ اور اب دوسری بات میں یعنی دوسرے اصول میں یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہم اس کی خاطر اپنا روزانہ کا کام کاج کریں۔ مسیحی ہوتے ہوئے ہماری ساری زندگی خدا کی امانت ہے۔ ہمارا ہر دن اس کی خدمت کا دن ہے۔ اتوار کا دن تو مخصوص ہوتا ہے کہ ہر عبادت خانوں میں جمع ہو کر خدا کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اپنے خاندانوں میں ہم ہر روز اپنے کام کاج کے ذریعے سے اس کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ہم اپنا روزانہ کا کام یسوع مسیح کی خاطر کر سکتے ہیں۔ اب تیسری بات جو کہ خوشگوار زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، یعنی مقاصد نیک رکھنا۔ مقدس بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ایک مسیحی خاندان کے سامنے کون سے مقاصد ہونے چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے خدا کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کریں، اور اس کے علاوہ سب سے ضروری ہمارا نیک مقصد دوسروں کی خدمت کرنے میں ہے۔ ان سب کی وضاحت مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی مقدس انجیل 10واں باب اس کی 42 سے 45 آیت میں بھی یہی تعلیم پائی جاتی ہے کہ مگر یسوع نے انہیں پاس بلا کر ان سے کہا، تم جانتے ہو کہ جو غیر قوموں کے سردار سمجھے جاتے ہیں وہ ان پر حکومت چلاتے ہیں اور ان کے امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں، مگر تم میں ایسا نہیں ہے بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ سب کا غلام بنے، کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتھیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ اب ہم چوتھی بات کی طرف آتے ہیں جو کہ گھریلو زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے، یعنی ایسی محبت رکھیں جیسی مسیح نے رکھی۔ ہم سیکھیں گے کہ مسیح جیسی محبت کا اظہار عمل اور جذبات کے ذریعے سے ہمیں کرنا چاہیے۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھی یہی حکم دیا، اور یہی حکم ہماری خاندانی زندگی کے لیے بھی نہایت اہم ہے۔ اور مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی مقدس انجیل 13 باب اس کی 34 آیت میں بھی یہی بیان ہوا ہے کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ ہمیں بھی اپنے خاندان میں ایک دوسرے سے محبت رکھنی چاہیے، جیسی محبت مسیح نے ہم سے کی۔ مسیح نے اپنی زمینی زندگی کے آخری دنوں میں ہم سے اپنی محبت کا اظہار صلیب پر اپنی جان قربان کر کے کی۔ اب ہم پانچویں چیز کا مطالعہ کریں گے جو کہ مسیحی خاندانی زندگی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، یعنی ایک دوسرے کو معاف کریں۔ خاندانی زندگی کے روزمرہ معاملات میں معاف کرنا بہت اہم ہے۔ ایسی باتیں اکثر ہوتی رہتی ہیں جو ایک دوسرے کو ٹھیس پہنچاتی ہیں۔ تلخی اور غصہ گھر کے افراد میں آسانی سے آ سکتا ہے، لیکن یہ خدا کا منصوبہ نہیں ہے۔ خدا ہمیں بتاتا ہے کہ جب لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو تو ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی بات مقدس کلسیوں 3 باب اس کی 13 آیت میں بھی بیان ہوئی ہے کہ اگر کسی دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے۔ جیسے خداوند نے ہمارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو۔
اور اگر ہم بھی اپنے گھریلو خاندانی زندگی گزارنے کے لیے یہ 5 اصولوں کو ایمانداری کے ساتھ اپنائیں گے تو یقیناً ہماری خاندانی زندگی خوشگوار اور پرسکون ہوگی اور ہم اپنے خدا کی نظر میں بھی مقبول ٹھہریں گے۔ خدا ہم سب کو ان 5 باتوں پر عمل کرنے اور انہیں اپنانے کی توفیق دے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔